بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب عرض پاکستان میں میں ہوں محمد سلیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس پر، ان کی آل پر جن کی تعلیمات نے مجھے میرے رب تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ معزز ناظرین، میرے بہنوں اور بھائیوں، آج کا پروگرام پاکستان کے سیلاب کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، پاکستان میں ایک آفت ہے، ایک عذاب ہے، دکھ ہیں، درد ہیں، سسکیاں ہیں، آہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بھوک ہیں، فاقے ہیں، لیکن ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ لوگوں کے حالات دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی کوشش کر رہا ہے کہ ان سیلاب زدگان کی مدد کی جائے، اور ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کر بھی رہا ہے۔ پاکستان میں سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، اس طرح کا چلتا رہتا ہے۔ 2005 کا زلزلہ آیا، ہم لوگوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ ہم لوگوں سے مطلب ہمارے جو اقتدار کے کرتا دھرتا ہیں۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹا، ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ ہر دفعہ جب اس طرح کا کچھ آتا ہے تو ہم اس کو اللہ کی مرضی یا عذاب الہی سمجھ کر ہمارے انان اقتدار کے جو مالک ہیں اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اور قوم اس طرح ان تکلیفوں دکھوں میں چلی جاتی ہے اور جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ بہرکیف سیلاب آیا ہے پاکستان میں، تقریباً 4 سے 4.5 کروڑ لوگ افیکٹڈ ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ میں اپنے پروگرام کے تھرو پاکستانیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کرے۔ ایک تصویر دیکھیے، ایک ویڈیو دیکھیے، ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، 5-7 سال عمر ہوگی اس کی، اور وہ سارا دن جوتے پالش کرتا ہے، اور پورے دن کی کمائی شام میں الخدمت والوں کے غلے میں یا انہوں نے پیسے جمع کرنے کے لیے وہ باکس رکھا ہوا اس میں آ کے ڈال دیتا ہے۔ جب اس بچے کو دیکھا تو میرے دل کے اندر سے یہ آواز آئی کہ جس قوم کا جذبہ ایسا ہو، جس کے بچوں کا جذبہ ایسا ہو، انشاءاللہ وہ قوم کبھی ڈوب نہیں سکتی، وہ تیرے گی۔ ہم اللہ کے فضل سے تیریں گے، دوبارہ آئیں گے۔ تو اس بچے کی تصویر دیکھ کر، اس بچے کی یہ کاوش محنت دیکھ کر، اس کی سنسیرٹی دیکھ کر، آپ یقین کریں جو میں تھوڑا سا میرے دل کے اندر مایوسی تھی، مسلمان کو مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک کسک تھی میرے دل سے، وہ بھی نکل گئی کہ جس قوم میں ایسے بیٹے ہوں، ایسے بچے ہوں، وہ قوم انشاءاللہ سروائیو کر جاتی ہے۔ پروگرام میں آپ لوگوں نے پچھلے 10-15 دنوں سے ٹی وی چینل پہ، سوشل میڈیا میں اس سیلاب کی تباہ کاریاں بہت دیکھی ہوں گی۔ میں نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی، فیل کی، بہت تکلیف ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں کس کس کا قصہ گائیں، کس کس کا نوحہ پڑھیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک چیز، ایک سے بڑھ کر ایک سین، ایک سے بڑھ کر ایک دن، ایک لمحہ اذیت ناک اور تکلیف دہ ہے۔ تو یہاں میں سب کا تو ذکر نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیز جس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھا، جس نے مجھے ہلا دیا، اور جس کے دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہوا، وہ یہ تھی کہ 5 دوست ہیں یا بھائی ہیں، وہ 5 گھنٹے تک ایک بڑے پتھر پہ کھڑے مدد کا ویٹ کرتے رہتے ہیں۔ 5 گھنٹے بہت ٹائم ہوتا ہے۔ 5 گھنٹے میں ان کو بچانے کے لیے حکومت کا کوئی نمائندہ، کوئی کارندہ، کوئی ہیلی کاپٹر، کوئی مدد نہیں پہنچی، اور ایک ایک کر کے وہ سارے مر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں وہ بھائی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ دوست تھے۔ تو یہ ہے ہمارے ہاں ریاست مدینہ بنانے والے، جن کی 8 سال سے حکومت ہے KPK میں، اور 3.5 سال حکومت انہوں نے سینٹرل میں بھی کی ہے، اور باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں۔ لیکن میں ان 5 انسانوں کے مرنے پہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرا ذاتی طور پر میرے ساتھ گزرا۔ یہ اسی سال 2022 میں جنوری کا مہینہ تھا۔ میں یہاں کینیڈا میں ٹورنٹو میں
اپنی فیملی کے ساتھ ایک پلازا میں گیا، مجھے کچھ کام تھا، تو میں نے اپنی مسز کو پلازے میں چھوڑا اور میں نے انہیں کہا میں باہر گاڑی میں آپ کا ویٹ کرتا ہوں، آپ کام کر کے آ جائیے، کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی، آلموسٹ نیگیٹو -15 اور 20 ہوگا اور سورج چمک رہا تھا۔ تو میں نے جیسی گاڑی پارک کی پلازے کے پیچھے، تو وہاں ایک ٹوٹی ہوئی کار کے اندر میں نے ایک بلی دیکھی جو شیشے کی اوٹ میں دھوپ والی سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے جیسے دیکھا تو مجھے فوراً آیا کہ یہ تو سردی سے مر جائے گی، -15 ہے یا -20 آلموسٹ تھا، تو یہ تو مر جائے گی۔ خیر میں نے 911 کال کیا، 911 والوں نے مجھے وہاں کی ایک اور نمبر دیا، یہاں کی اینیمل پروٹیکشن ایجنسی ہے ان کا، میں نے ان کو کال کی، انہوں نے مجھ سے میرا نمبر لیا اور مجھے تھینک یو کہہ کے فون رکھ دیا۔ تو میں نے اتنی دیر میں 10-15 منٹ کے دوران مسز میری اپنا کام کر کے واپس آئی، ہم آ گئے، تو میں ابھی راستے میں ہی تھا تو ان کی مجھے اینیمل پروٹیکشن والوں کی کال آئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ بلی ہم نے بچا لی ہے، وہ کیٹ ہم نے سیو کر لی ہے، اس کو ہم نے وہاں سے اٹھا لیا ہے۔ تو میں جب یہ 5 لوگ فوت ہوئے سلاب میں بہہ کے، تو میں ان چیزوں کا موازنہ کر رہا تھا کہ ریاست مدینہ وہ ہے یا ریاست مدینہ یہ ہے جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے۔ انسان کی قیمت پاکستان کے اندر اتنی کم ہو گئی ہے۔ تو میں یہ آپ کو 1-2 کلپ ہیں عمران خان صاحب کے، وہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ ان کلپ کے بعد آپ کلپ ذرا غور سے سنیے گا، تو اس کے بعد پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ تو پلیز ملاحظہ فرمائیے عمران خان صاحب کے یہ 2 کلپ۔ آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی، جب پاکستان بنا ہے تو اس کی آبادی 40 کروڑ تھی، آج 22 کروڑ ہے۔ 40 لاکھ نہیں 40 کروڑ، سوری 40 لاکھ۔ اللہ کے جو سب سے لیڈرز تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے، جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ عوام میں نکل کے پیغام اللہ کا لے کے گئے تھے۔ آپ نے بھی ہوئے، بس آپ نے لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے، اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں، گلیوں میں محلوں میں آپ نے لوگوں سے تبلیغ کرنی ہے۔ تو جی جناب، آپ لوگوں نے یہ کلپ سنے۔ پہلا تو میں ان کی کریکشن کر دوں کہ پاکستان کی آبادی 47-48 میں 40 کروڑ نہیں تھی، اور جو پیچھے سے ان کے نمائندے کہہ لیں یا ان کے آڈینس کہہ لیں جو ان کو کہہ رہے تھے 40 لاکھ بھی نہیں تھی۔ پاکستان کی آبادی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو ملا کے 7.5 کروڑ تھی۔ میں ایک یہ کریکشن کر دوں، آپ اس ملک کے پچھلے 23 سال سے سیاست میں ہیں اور 8-9 سال سے آپ اقتدار میں بھی ہیں، آل ٹوگیدر KPK کو ڈال کے، تو آپ کو پاکستان کی آبادی کا پتہ نہیں ہے۔ تو چلیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، 40 لاکھ نہیں، 40 کروڑ نہیں، 7.5 کروڑ تھی۔ اور دوسرا، آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے وہ پیغمبروں کا جو دوست تھے، پیغمبروں کے جو فالوور تھے، وہ ان کی تعلیمات آگے پریچ کرتے تھے، آپ بھی میری کریں، تو آپ نے کتنی بڑی بات کہی۔ تو میں صرف آپ کو سر اتنا بتا دوں کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے فالوور جو آپ کو فالو کرتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، آپ کو دیکھتے نہیں ہیں، یا آپ کی وہ اندھی تقلید کرتے ہیں، آپ کے پیار میں، آپ کی باتوں میں وہ اتنا اندر تک چلے گئے ہیں کہ ان کو صحیح اور غلط کا پتہ نہیں چلتا۔ ویسے ہماری یہ بدبختی ہے ہماری پاکستانی لوگوں کی، پاکستانی قوم کی، کہ وہ اپنے لیڈر، ڈزنٹ میٹر وہ عمران خان ہے، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، زرداری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، کوئی بھی ہے، ان کے پیچھے ان کی محبت میں اتنا آگے تک چلے جاتے ہیں کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا ہی نہیں چاہتے۔ تو آپ کے یہ 2 کلپ میں آپ کے اس لیے مینشن یہاں کر رہا ہوں کیونکہ باقیوں کا تو ہمیں پتہ ہے، باقیوں کو تو ہم نے 50 سال 30 سال 40 سال سے دیکھا ہوا ہے، باقیوں نے تو جو گند گھولنا تھا وہ انہوں نے گھولا ہوا ہے۔ وہ جب بھی کوئی سیلاب آتا ہے ہمارے ہاں، چاہے پنجاب میں ہو یہ وزیر اعلیٰ، چاہے سینٹر میں وزیر اعظم ہو، یہ لانگ شوز پہن کر پانی میں اتر جاتے ہیں۔ میرے بھائی اگر ڈیم بنایا ہوتا، کالا باغ ڈیم بنا ہوتا، تو 4 سدا نوشہرہ یہ سارے علاقے
چلو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈوبنے سے بچ جاتی، ایٹ لیسٹ اتنی تباہی نہ ہوتی. ہم پانی جو اربوں ڈالر کا پانی ہم ضائع کر لیتے ہیں وہ ہم سٹاک کرتے اور خشک سالی میں ہمارے وہ کام آتا ہے. پلاننگ کی کوئی نہیں ہے، اور دوسری طرف غریب ہے جو ہے کہ وہ مر رہا ہے، اور آپ کی طرف سے جتنے بھی سیاستدان ہیں، میں الخدمت فاؤنڈیشن اور اس طرح کی دوسری جو خیراتی تنظیمیں ہیں جو لوگوں کی ویلفیئر و فلاح کی بات کرتی ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور آپ جیسے لوگ جو فوٹو سیشن کرتے ہیں ان کے لیے میں کیا کہوں، بس یہ 2-4 شعر ہیں جو میں کہوں گا. جو آپ سیاستدان ہمارے چاہے وہ کوئی بھی ہیں، میں کسی کو بھی یہاں دودھ کا دھلا ہوا نہیں مانتا، وہ سبھی فوٹو سیشن ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں، میں یہ 2-4 شعر عرض کر دیتا ہوں، اس پہ آپ کو میری تکلیف کا ان شعروں سے اندازہ ہو جائے گا. کہ وہ کہتا ہے کہ چڑھتی رہی چادریں مزار پہ بے شمار، چڑھتی رہیں چادریں مزار پہ بے شمار، باہر ایک فقیر تھا وہ سردی سے مر گیا. چڑھتی رہیں مزار پہ چادریں بے شمار، باہر ایک فقیر تھا وہ سردی سے مر گیا. روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں پڑ گیا. روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں پڑ گیا. چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم نے کہہ دیا کچھ کھا کے مر گیا. چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم نے کہہ دیا کچھ کھا کے مر گیا. خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا. راشن تو بٹ رہا تھا مگر وہ فوٹو سے ڈر گیا. دوبارہ عرض کرتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں، خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن تو بٹ رہا تھا وہ فوٹو سے ڈر گیا. فوٹو سیشن ہوتے ہیں خان صاحب، میاں صاحب سارے. آپ نے ایک دن میں 5 ارب روپیہ اکٹھا کیا ٹیلی تھون پہ، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ بہت اچھی کاوش تھی آپ کا، یہ بہت بڑا ٹھیک کام تھا. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اکٹھا تو کر لیا، اب یہ بٹے گا کیسے؟ حقداروں کے پاس کیا یہ پہنچے گا؟ اگر حقداروں کے پاس خان صاحب یہ پیسہ پہنچے گا یا پہنچتا تو جو 2005 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا مشرف دور میں، وہ لوگ آج تک بھی خیموں میں نہ ہوتے. یہ حقدار تک نہیں پہنچتا پیسہ. 5 ارب روپیہ آپ نے ایک دن میں اکٹھا کر لیا، تو یہ تو بہت بڑا میجک ہے. اس طرح تو آپ پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں. پاکستان کے لیے اگر آپ اتنے ہی لائل ہیں، آپ اتنے ہی محب وطن ہیں، تو میرے بھائی لوگ مر رہے ہیں، لاشیں تیر رہی ہیں، بھوک ہے. آگے جو اس کے آفٹر شاکس آنے ہیں بیماریوں کی شکل میں، قحط کی شکل میں، بھوک کی شکل میں، لوگوں کی خدا نخواستہ موت کی شکل میں، آپ لوگ تیار ہیں؟ ٹیلی تھون پہ پیسے اکٹھے کر لیے، کیا گارنٹی ہے وہ مل جائیں گے لوگوں کو؟ اور دوسری طرف آپ سرگودے میں جلسے کر رہے ہیں. آپ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ لاشیں ابھی تک مل رہی ہیں، ابھی تک تیر رہی ہیں، سیلاب کا پانی ابھی تک چل رہا ہے، اور آپ کو اپنے جلسوں کی پڑی ہوئی ہے. 2013 میں بھی آپ وہی اسلام آباد میں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے. نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی، چائنیز صدر نے آنا تھا، اس وقت بھی آپ روڈ پہ تھے. آپ چاہتے کیا ہیں؟ مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی. جب آپ وزیر اعظم ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، تو پھر آپ روڈ پہ ہوتے ہیں لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے. یہ ریاست مدینہ اور یہ اگر کسی سے مجھے کمنٹس میں لوگ فون کرتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ آپ کے دور میں بہت ترقی ہوئی. ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ وہ ہمارے ہاں ٹیکسٹائل سیکٹر میں تھوڑی بہت ترقی ہوئی، ہمیں بڑے آرڈر ملے جو بنگلہ دیش اور انڈیا والے پورا نہیں کر سکے تھے کووڈ-19 کی وجہ سے. ہم پہ اللہ کا کرم تھا، ہمارے ہاں پاکستان میں کووڈ-19 کا اتنا نہیں ہوا، ہمیں وہ آرڈر مل گئے. تو اب کیا ہوا؟ وہ تو آرڈر واپس انڈیا اور بنگلہ دیش میں چلے گئے. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تو واپس چلے گی یہاں، وہ پہلے تھی. آپ کے آنے سے کوئی اتنی بڑی تبدیلی تو نہیں ہوئی. چلیں آپ 8 سال تو آپ کو کے پی کے میں ہو گئے نا. یہاں تو میں کہتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے 3.5 سال بعد انہوں نے سیاسی شہید کر دیا. ویسے میرا تو عرض ہے سب سے کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ جو بندہ وزیر اعظم بنے وہ اپنی ٹرم پوری کر کے جائے، اس کو مڈ آف دا ٹرم نہیں ہٹانا چاہیے.
کیونکہ وہ سیاسی شہید ہو جاتا ہے. آپ کی 2018 اور 2019 میں جب آپ آئے ہیں 60% آپ کا چارٹ تھا, جو پاپولیرٹی تھی آپ کی وہ 60% تھی, 67% تھی. لیکن جب آپ اترے یا آپ کو اتارا گیا وہ 32% تھی. میں یہ زرداری اور نواز شریف اور میاں شباز شریف کو کہوں گا, سر آپ لوگ سیاستدان نہیں ہیں. اگر یہ بندہ عمران خان صاحب اپنے 5 سال پورے کر جاتا ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں یہ دوبارہ کبھی وزیر اعظم نہیں بنتا. آپ نے ان کو سیاسی شہید بنا دیا, مڈ ٹرم میں نیچے اتار دیا کرسی سے. اب یہ روڈز پہ ہے, عوام بھی ان کے ساتھ ہے. غلط صحیح تو بعد کی بات ہے, لوگ ہیں ان کے ساتھ, لوگ فالو کرتے ہیں ان کو, ان کی پاپولیرٹی ہے, تو آف کورس یہ واپس آ جائیں گے. آپ اپنے 1-1.5 سال کے لیے وزیر اعظم کے چکر میں ایک زیرو کو آپ لوگوں نے ہیرو کر دیا. اور پاکستان میں جو حالات ہیں میرے بھائی, ہر چیز پہ تو آپ پی ڈی ایم بھی بنا لی ہے, باقی چیزوں میں بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہو. یہ کالا باغ ڈیم پہ آؤ, یہ کالا باغ ڈیم بنائے. خان صاحب میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں, آپ کے پاس عوام ہے, آپ نے ایک دن میں 5 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے. اگر آپ اپنی نیکسٹ کمپین جو آپ کی الیکشن اپنا آپ لڑ رہے ہیں, جب بھی یہ الیکشن ہوں گی اس میں رکھیں گے جی ہم کالا باغ ڈیم بنائیں گے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کو جلسے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لوگ دھڑا دھڑ اس کالا باغ ڈیم کے اعلان کے پیچھے ہی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ ذرا سوچیے. اور دوسرا, میں یہاں ایک اور پچھلی اپنے ویلاگ میں نے عرض کیا تھا کہ محترمہ ہمارے یہاں پاکستان کو آگ لگا رہی تھی, تو ان کے بارے میں تو میں نے بہت کچھ کہا. اور ایک ابھی میں نے وہ پچھلے ویلاگس اور اس ویلاگ کے درمیان ایک دوسرا واقعہ آیا, وہ ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری. وہ آپ کے جلسے میں کوئی محترمہ ہیں, وہ کہہ رہی ہیں جی نعوذ باللہ میں نے عمران خان کو دیکھ لیا تو میرا حج اور عمرہ بھی ہو گیا. تو میرا اس بہن کے لیے یہ پیغام ہے, محترمہ ذرا سوچیے آپ کیا کہہ رہی ہیں. آپ نے بہت بڑا شرک کر دیا ہے. یہاں تک میری ناقص عقل اور میرا ناقص علم ہے, آپ کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے. اور اگر میرا خیال ہے مولانا جمیل صاحب آپ عمران خان صاحب کے بہت کلوز ہیں, اگر آپ کی نظر سے یہ بیان گزرا ہے تو آپ دیکھیے گا, مجھے لگتا ہے کہ ان کو تجدید نکاح کی بھی ضرورت ہے. تو پلیز میری رہنمائی کیجئے گا. آپ لوگوں کے جو بھی کمنٹس ہیں, جو بھی ویوز ہیں, وہ کمنٹس میں ضرور دیکھیے گا, لکھیے گا, کیونکہ میرا جو نالج ہے اس کے حساب سے جو جس طرح کے شرکی الفاظ ان محترمہ نے کہے ہیں, یہ اسلام سے بھی خارج ہو گئی ہیں اور ان کا نکاح بھی نہیں رہا. تو اس لیے پلیز مولانا صاحب دیکھیے گا, سمجھائیے گا. خان صاحب ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کو آگ لگا دیتے ہیں اور پاکستان اور آپ کے عشق کے پیچھے وہ دین اور اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. دیکھیے گا ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے کیسے آپ ریاست مدینہ بناتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں ان لوگوں پہ بھی ذرا نظر رکھیے گا. تو میرا آخر میں آپ لوگوں سے سب سیاستدانوں سے یہ التماس ہے کہ یہ فوٹو سیشن سے نکلیے. فوٹو سیشن ہوتے رہتے ہیں, فوٹو سیشن ہوتے رہیں گے. ملک ہے تو ہم سب ہیں, ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ان غریبوں کو دیکھیے, وہاں جائیے, یہ اپنے جلسے چھوڑیے. یہ کرسی مل ہی جانی ہے, اگر آپ کے نصیب میں ہے, آپ کے ذہن میں ہے, آپ کا ایمان اتنا ہے تو آپ کو انشاءاللہ مل ہی جانی ہے. الیکشن ہوں گے تو مل ہی جائے گی. ادھر وہ تیرتی ہوئی ڈیڈ باڈیز ہیں, ان کو دیکھیے. جو بھوکے بچے بیٹھے ہیں ان کو دیکھیے, سردی سے کپ کپا رہے ہیں ان کو دیکھیے. سیاست بعد میں چلتی رہے گی. اگر آج بھی ہم اکٹھے نہیں ہوئے, ان غریبوں کے دکھ درد میں اپنا حصہ نہیں ڈالا, تو مجھے نہیں لگتا کہ کل کوئی خدا نخواستہ اس سے بھی بڑی کوئی آفت آتی ہے تو ہم اس ملک کو بچا پائیں گے. آخر میں جب عام پاکستانی, ایک بوٹ پالش کرنے والا بچہ اپنی پوری پاکٹ منی الخدمت فاؤنڈیشن میں اسلام زدگان کے لیے ڈونیٹ کرتا ہے, تو میرا ہر ایم پی اے, ایم این اے اور منسٹر سے ایٹ لیسٹ ایم پی اے 50 لاکھ, ایم این اے 1 کروڑ, اور اسی طرح جو کوئی وزیر ہے وہ 5 کروڑ عطیہ کریں اور یہ اپنا فنڈ جمع کروائیں اسلام زدگان کے لیے. تو آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آپ مجھے یاد رکھیے گا, میں آپ کو یاد رکھوں گا اپنی دعاؤں میں, اپنے سجدوں میں. السلام علیکم.